بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرچ وارنٹ کے بارے میں کہ اگر کسی گھر میں کوئی فیملی رہائش پذیر ہے تو اس فیملی کی جو پرائیویسی ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے۔ اب ایک تو ہم قرآن کی کچھ دو آیات ہیں جو کسی رپورٹڈ ججمنٹ میں کوٹ کی گئی تھیں، پھر قانون کا بھی دیکھیں گے کہ ہمیں قانون کیا بتاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے جہاں پہ کوئی بھی مشکوک آدمی ہے یا کوئی کارروائی کرنی ہے، پولیس نے کرنی ہے، کسی ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے، تو کیا پروسیجر اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور اگر وہ پروسیجر اڈاپٹ نہ کیا جائے تو تمام کی تمام کارروائی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دی جا سکتی ہیں، قرار دی گئی بھی ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک کیس ہے کہ اگر کوئی پولیس جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے داخل ہوتی ہے، بغیر پروسیجر کے اڈاپٹ ہوتی ہے، تو اس کیس میں اس کی کیا اہمیت۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجسٹریٹ بھی ان کے ساتھ موجود تھا، پولیس بھی تھی، مجسٹریٹ بھی تھا، اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وائلڈ لائف کا وہ بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ نے اس کی تمام کی جو کارروائی ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور کنوکشن جو تھی ایکیوز کی، ملزم کی، اس کو کویش کیا گیا۔ اب کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بینیفٹ مل سکتے ہیں اس ایکیوز کو اگر یہ ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ نہ کیا جائے، سرچ وارنٹ حاصل نہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے دو رپورٹڈ ججمنٹ ہیں، ایک ہمارے پاس ہے 2018 YLR 2668، اس میں جو تھا ریڈ کیا گیا تھا شاپ پہ، دکان پہ، اور FIR کو کویش کر دیا گیا تھا بعد ازاں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ سرچ وارنٹ حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ دوسری ہمارے پاس رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2017 PCR LJ 1040، یہاں پہ کچھ ایسا کیس ہوا تھا کہ ریڈ کو کنڈکٹ کیا گیا تھا ایک ریزیڈینشل ہاؤس پہ، ایک گھریلو جو یعنی فیملی جس میں رہائش پذیر تھی اس گھر میں ریڈ کیا گیا تھا، اور اس میں ملزم کو سزا بھی سنا دی گئی تھی، کنوکشن ہو گئی تھی، لیکن اس کنوکشن کو کویش کر دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے، چیف کورٹ کی جانب سے۔ اب ان دونوں کیسز میں کیا ہوا، تو ہم ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلی جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2018 YLR 2668، اس میں کیا ہوا تھا کہ ریڈ کنڈکٹ کیا گیا تھا شاپ پر، دکان پر، بغیر وارنٹ کو حاصل کیے، اور اس ریڈ میں کیا کیا گیا تھا، انہوں نے جو قبضے میں لیا تھا FIA والوں نے آسٹریلین ڈالر، امریکن ڈالر، UAE درہم، کویتی دینار وغیرہ یہ اپنے قبضے میں لے لیے گئے تھے۔ تو جب یہ کورٹ گیا، جو کیس تھا یہ ہائی کورٹ میں گیا کویشمنٹ کے لیے، تو ہائی کورٹ نے اس کیس کو کویش کر دیا گیا، کیونکہ ہائی کورٹ کہتی ہے جو سیکشن 19/3 ہے فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ 1947 کی، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ اس کے مطابق سرچ وارنٹ جو ہے وہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے تھا FIA والوں کو، جو کہ انہوں نے نہیں کیا، تو FIR کو کویش کر دیا گیا۔ اب ہمارے دوسری جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے، اس میں مجسٹریٹ بھی تھا، پولیس پارٹی بھی تھی، اور کافی ساری جو ہیں اس میں عملہ بھی تھا وائلڈ لائف کا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2017 PCR LJ 1040، یہ گلگت بلتستان چیف کورٹ کی یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ اس کیس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ مجسٹریٹ بھی تھا، ریڈنگ پارٹی تھی جو وائلڈ لائف والی تھی، اور کنٹینجنٹ آف پولیس بھی تھی، یعنی اب یہ تمام جو آفیشلز ہیں، آفیسرز وغیرہ ہیں، انہوں نے ریڈ کیا ملزم کے گھر پہ ریڈ کیا، جس پر الزام تھا کہ اس کے قبضے میں غیر قانونی اس کے پاس قبضہ ہے کسی چیز کا، میٹ کا، گوشت کا، ہنٹڈ اینیمل کا، یعنی جو شکار کیے ہوئے جانور ہیں اس کے پاس غیر قانونی اس کا قبضہ ہے۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے ریڈ کیا تو کچھ ہنٹڈ بیف مارخور کا انہوں نے ریکور کیا، بعد میں جب ٹرائل چلا تو ایکیوز کو کنوکٹ کر دیا گیا، اس کو سزا سنا دی گئی، 6 مہینے کی سزا اس کو سنائی دی گئی تھی، اور 1 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ اس کو کیا گیا تھا جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے۔ جب یہ کورٹ گیا چیف کورٹ میں، جب یہ کیس گیا تو چیف کورٹ نے کیا آبزرویشن دی، کس طرح اور کس بنیاد پر اس کی کنوکشن کو، اس کی سزا کو سیٹ اسائڈ یعنی کویش کر دیا گیا، تو چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ بیفور اوبٹیننگ وارنٹ فار سرچ آف اے ہاؤس انڈر سیکشن 96, 98, 165 CRPC، اب یہاں پہ بتایا کہ جب جو سرچ وارنٹ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ریکویسٹ کی جاتی ہے جو بھی کنسرن مجسٹریٹ ہے، کورٹ ہے، تو اب اس میں ریکویسٹ میں تمام میٹیریل ہونی چاہیے، تمام ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ جو وارنٹ ہے، سرچ وارنٹ، یہ کیوں چاہیے، کس مقصد کے لیے چاہیے، کہاں پہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں سفیشینٹ ریزنز بھی ہونے چاہیے کہ آپ کو یہ وارنٹ جاری کیا جائے۔ جو بھی ڈپارٹمنٹ، یہاں پہ چونکہ وائلڈ لائف کا ذکر ہو رہا
رہا ہے. تو یہاں پہ اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ دیر از نو پروویژن ان دی کرمنل پروسیجر کوڈ کے CRPC میں کوئی بھی پروویژن موجود نہیں ہے جو ایگزمپٹ کرتی ہو پولیس آفیسر کو، یعنی پولیس آفیسر کو چھوٹ دیتی ہو، استثناء دیتی ہو اس کو کہ وہ اگر اس کے ساتھ مجسٹریٹ اکمپنی کرتا ہے، اس کے ساتھ مجسٹریٹ ہے، اگر اس نے ریڈ کرنا ہے تو اس کے پاس سرچ وارنٹ نہ بھی ہو تو وہ ریڈ کر سکتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. اب یہ چونکہ جو مجسٹریٹ تھا اس نے خود تو سرچ یہ جاری نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یہ اسسٹنٹ کمشنر تھا جو سب ڈویژنل مجسٹریٹ تھا، اس کو ریکویسٹ کی گئی تھی. پھر اس جو سب ڈویژنل مجسٹریٹ ہے یعنی اسسٹنٹ کمشنر ہے اس نے مجسٹریٹ کو ڈپیوٹ کیا تھا. آگے چل کے ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ جو کورٹ کہتی ہے کہ when such a request for search of house is made، اب یہاں پہ اگر کوئی جو سرچ آف ہاؤس کی جو ریکویسٹ ہے کہ آپ نے وارنٹ حاصل کرنے ہیں، کوئی بھی اگر ریکویسٹ جاتی ہے تو مجسٹریٹ نے یا جو بھی عدالت ہے اس نے اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرنا ہے اور اپنی ریزنز کو سٹیٹ کرنا ہے، اپنی وجوہات لکھنی ہیں کہ کس بنیاد پر یہ سرچ وارنٹ ایشو کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ جج صاحب کہتے ہیں، کورٹ کہتی ہے کہ جو موجودہ کیس ہے اس کیس میں جو ہے اپلیکیشن سبمٹ کی گئی تھی SDM گلگت کو، یعنی سب ڈویژنل مجسٹریٹ کو، کہ وہ ڈپیوٹ کرے مجسٹریٹ کو. یہ بھی مجسٹریٹ تھا لیکن یہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ تھا، اور یہ مجسٹریٹ تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو درخواست دی گئی تھی کہ وہ ایک مجسٹریٹ کو ڈپیوٹ کریں تاکہ ہم جو ہیں وہ جو ایکیوزڈ ہے، جو ملزم ہے، اس کے گھر پر ریڈ کریں. تو یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وداؤٹ اپلیکیشن آف مائنڈ انہوں نے سمپل ڈپیوٹ کیا مجسٹریٹ کو، کوئی وارنٹ سرچ وارنٹ جاری نہیں کیا، سمپل ڈپیوٹ کیا مجسٹریٹ کو، اور بغیر جو ہے وہ اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرتے ہوئے یہ جو ہے امر سر انجام دیا. اب یہاں پہ مجسٹریٹ کے ساتھ وائلڈ کی جو عملہ تھا، وائلڈ لائف کا، وہ بھی تھا. تو یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ دے وداؤٹ سرچ وارنٹ، اب وہ داخل ہوئے اس گھر میں بغیر سرچ وارنٹ کے. بے شک مجسٹریٹ تھا، بے شک پولیس تھی، بے شک اس کا وائلڈ لائف کا عملہ تھا، لیکن ان کے پاس سرچ وارنٹ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل تھی جنہوں نے ملزم کے گھر پہ. اب یہاں پہ ایک اور بات چیز دیکھنے کی ہے کہ اگر ملزم سے کوئی چیز برآمد ہو بھی گئی ہے تب بھی وہ نلٹی آف لائی ہے، اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جیسے کہ اس کیس میں ہوا تھا. اب ان کے پاس کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی، وہ گھر میں داخل ہوئے جہاں پہ فیملی رہائش پذیر تھی. یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ فیملی رہائش پذیر تھی کیونکہ جہاں پہ فیملی ہو وہاں پہ پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ جو ایکشن ہے سب ڈویژنل مجسٹریٹ کا یا جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ ہے یا جو پولیس ہے، یہ تمام نلٹی آف لائی ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. جو بھی انہوں نے کیا بالکل غلط کیا. SHO اور وغیرہ نے اپنی جو پاورز ہیں، اتھارٹی ہے، اس سے ٹرانسگریس کیا، اور جو گھر ہے اس کی سینکٹیٹی کو، چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا، اور یہاں پہ انہوں نے کچھ گھنٹوں تک ان کو ڈیٹین رکھا، ان کو حبس بجا میں رکھا. اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ کسی کو بھی اختیار نہیں، یہاں پہ جو ہے قرآن مجید کی 2 آیت کا یہاں پہ ذکر کریں گے کہ کسی بھی اجنبی شخص کو آتھورائز نہیں ہے کہ وہ دیگر شخص کی کسی بھی دیگر کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو. یہاں پہ سورہ النور کی جو آیات ہیں 27 اور 28 وہ یہاں پہ ریپروڈیوس کی گئی تھی انگلش میں نے یہاں پہ نیٹ سے اس کا ترجمہ جو ہے ریپروڈیوس کیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا جو ترجمہ ہے، مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے یعنی لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو. یہ سورت جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ تھا. اب جو اسی صورت کی جو آیت نمبر 28 ہے اس کو ہم یہاں پہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے تو اس میں داخل نہ ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کسی گھر کی پرائیویسی کی کتنی اہمیت دی گئی ہے. اب یہاں پہ ہم ججمنٹ بھی رپورٹ ایک اور جو ہے اس ججمنٹ میں ایک اور جو ہے رپورٹڈ ججمنٹ کا کو کوٹ کیا گیا تھا، اس کے کچھ الفاظ کو، جس میں ذکر کیا گیا تھا آرٹیکل 14 کا، جو کانسٹیٹیوشن یہاں پہ لکھا نہیں لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 14 ہے. یہ گارنٹی کرتا ہے ٹو پروٹیکٹ ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ دی پرائیویسی آف ہوم. اب کانسٹیٹیوشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم لا ہے، تو اب یہاں پہ ڈگنیٹی اور پرائیویسی آف ہوم کو گارنٹی دی گئی ہے کہ کسی بھی پرائیویسی جو گھر ہے اس کی پرائیویسی کو مداخلت اس میں نہیں کی جائے گی.
اب یہاں پہ یہ بھی ذکر اس کا کیا گیا تھا کہ اف اے پرسن انٹروڈز انٹو دی پرائیویسی آف اے مین، اگر کسی جو ہے شخص کی پرائیویسی کو میں مداخلت کی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد ازاں بلیک میل کیا جائے، کیونکہ یہ حالات ہو سکتے ہیں، کسی بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس۔ اب یہاں پہ دی ریپروڈکشن آف ابو کورسپونڈنس، اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ جو کورسپونڈنس ہوئی جو بھی سب ڈویژنل مجسٹریٹ میں یا وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا یا جو وائلڈ ڈپارٹمنٹ کا جو بھی عملہ تھا یا جو آفیسر تھے ان کے درمیان جو بھی کورسپونڈنس ہوئی، تو اس کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سرچ وارنٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کیے گئے تھے۔ اور یہاں پہ دی مجسٹریٹ who accompanied the regular party of the with a contingent police did not bother، اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے یہ بھی بودر نہیں کیا کہ جو دو اہل علاقہ ہیں اس میں سے دو رسپیکٹیبل کو بھی ساتھ لے لیے جائے، نہ لیڈی کانسٹیبل تھی نہ جو دو افراد کو انہوں نے ساتھ لیا، تو اس طرح انہوں نے سیکشن 103 CRPC کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر ہم سیکشن 103 CRPC کو ریپروڈیوس کریں تو یہاں پہ بھی اس کا دو گواہان کا یا دو رسپیکٹیبل جو ویسینٹی کے ہیں، جو انہیبیٹنٹس آف لوکیلٹی ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دو گواہان ہونے چاہیے۔ اس کیس میں نہ دو گواہان تھے، نہ لیڈی کانسٹیبل تھی، نہ سرچ وارنٹ تھے، تو کورٹ نے اس کی کنوکشن کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کویش کر دیا گیا۔